السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک بہترین غزل کی تشریح کے ساتھ۔ مرزا اسداللہ خان غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، ہر ایک بات پہ۔ یہ ان کی غزل کا مطلب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، یعنی تم مجھے تو کہہ کر مخاطب کرتے ہو اور ہمیشہ یہ تانا دیتے ہو، ہر بات پر تانے دیتے ہو کہ تو کیا ہے، تیری اہمیت کیا ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ یہ تمہارے گفتگو کا جو انداز ہے، کیا یہ گفتگو کا انداز صحیح ہے؟ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بداموزیے ادو کیا ہے۔ اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ وہ ہم سے ہم سخن ہوتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے، یہی میرے لیے کافی ہے، یہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ انسان ہم سے بات کرتا ہے، نہیں تو ایک خوف تو سبھی کو رہتا ہے۔ برے دشمن کا لہجہ ہمیشہ برا رہتا ہے اور وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہو کر بھی مجھ سے بات کرتا ہے اور صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، یہی میرے لیے فخر کی بات ہے اور اسی پر مجھے رشک ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بدن پر لہو سے پیراہن چپک رہے ہیں، میرے بدن سے خون رس رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو کچھ پہنا ہے وہ کپڑا، وہ لباس میرے بدن سے چپک رہا ہے۔ ہمارے جیب کو، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جیب نہیں لکھا ہوا ہے، جیب لکھا ہوا ہے۔ جیب کا معنی ہوتا ہے دامن۔ اگر جیب ہوتا تو جیب مؤنث ہے، لیکن یہاں جیب کا استعمال ہوا ہے جس کو عام طور پر لوگ جیب پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، ہمارے دامن کو اب رفو کی حاجت نہیں ہے۔ اب ہمارا دامن پھٹ بھی گیا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ میرے پورے بدن سے لہو رس رہا ہے اور اس لہو کی وجہ سے میرا پورا لباس میرے بدن سے چپکا ہوا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، دیتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسم جلا ہے، کسی کا اگر جسم جل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دل بھی جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ہی ایک بھاگ ہے، تو جسم اگر جل جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل بھی جل ہی گیا ہوگا۔ اب ایسے میں کوئی کسی کو کوڑے دے، کوئی راکھ کوڑے دے تو اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ انسان کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ جان لینا چاہتا ہے، لیکن یہاں غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم جل چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے دل بھی جل گیا ہوگا، دل بھی نہیں ہے، اور اب ایسے میں جب میرے پاس دل نہیں ہے
لوگ مجھ سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، آخر ان سارے سوالات کا جواب میں کیسے دوں؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہ غالب کا بہترین شعر ہے اور یہ ضرب المثل بن چکا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بدن میں خون دوڑ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر خون ہمارے بدن میں دوڑ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے بھی ٹپکے۔ کہا بھی گیا ہے نا، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کا اظہار ہونا چاہیے۔ غالب یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بدن میں خون ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم تبھی مانیں گے جب یہ خون ہماری آنکھ سے ٹپک جائے۔ خون کا مطلب ہے کہ احساس ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو جائے کہ واقعی ہمارے اندر خون ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو اشارہ کیا ہے، آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، یہ بہت لمبا اشارہ ہے ان کا۔ اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے، واقعی اس کے اندر خون ہے، تو اس کے اندر جذبات بھی ہونے چاہیے۔ وہ انسان روئے بھی، دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھے بھی اور دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس بھی کرے۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو بہشت عزیز، سوائے باد گل فام مشک بو کیا ہے؟ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادو گلفام مشک بو کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت تبھی عزیز ہو سکتی ہے، میں جنت کا طلبگار تبھی ہو سکتا ہوں جب مجھے یہ احساس ہو جائے، جب کوئی مجھے یقین دلا دے کہ جنت میں شراب بھی ہوگی، جنت میں مشک و بو بھی ہوں گے، ایسی چیزیں جو میری ضرورت ہیں، شراب ہو، خوشبو ہو، اگر یہ ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں تو مجھے جنت عزیز ہے۔ اگر جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر مجھے جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، میں جنت کی خواہش نہیں کر سکتا۔ ہوا ہے شہر کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ ہوا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مصاحب کہتے ہیں ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ غالب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لیے غالب کی پہچان لوگوں میں ہے۔ لوگوں کے درمیان جب غالب جاتا ہے تو لوگوں کا یہی تصور ہوتا ہے کہ غالب کی پہنچ بادشاہ تک ہے، اس لیے غالب کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ غالب کی اپنی کوئی عزت، اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہر ایک بات پہ